السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو کل ہم نے سورۃ الانعام تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی کہ اس میں کون کون سے موضوعات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے اور کون کون سے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں ہمیں سورۃ الانعام میں بتایا گیا ہے۔ تو سورۃ الانعام جیسے کہ آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے، انعام نام کی جمع ہے اور انعام کے معنی ہے مویشی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مویشی ہے وہ ہمیں انعام کی صورت میں دیے ہیں کہ ہم ان سے کتنے زیادہ اپنی زندگی میں فوائد حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ مویشی سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، دودھ گوشت وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہماری بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے، اور ہم اس کے کھال سے جوتے کپڑے وغیرہ بھی بناتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مویشی ہمارے لیے کیا ہے، انعامات کی صورت میں ہمیں دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، فرمایا ہے کہ اگر جس نے یہ صورت پا لی، یعنی کہ مکمل طور پر اس کو اچھے سے سمجھ کر پڑھ لیا، تو وہ ایک بہت بڑا عالم ہے، کیونکہ اس میں توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، معاشرتی زندگی کے احکامات کے بارے میں، اور اس کے علاوہ حلال و حرام چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک ہی صورت میں مختلف معاشرتی اور اخلاقی موضوعات پر ہمیں رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حلال و حرام چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، دین کی طرف، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور اپنے عقائد پر ڈٹے رہے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے اس چیپٹر میں سے تفصیل سے پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس کے الفاظ معنی جو مشق میں ہوتے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ مختصر سوال تھے 5 وہ کرنے تھے آپ نے، اور بک ورک کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کی کچھ آیات ہیں جو اس صورت میں سے منتخب کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم۔ تو صفحہ نمبر 27 پہ آ جائیں، ادھر ہے فرسٹ آیت نمبر 1 ہے، وَلَا تَقْتُلُوا، والا کا مطلب ہے اور نہ، تقتلوا قتل نہ کرو تم، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق یعنی کہ تنگ دستی کے ڈر سے، کہ ہم اس تنگ دستی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ ہم ان کو رزق کیسے دیں گے، نحنو ہم سب، نرزقکم رزق دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ اور انہیں بھی، ولا اور نہ، تقربوا قریب جاؤ، الفواحشی برائی کے قریب، ما ظاہرہ جو کہ ظاہر ہے، منہا ان میں سے ظاہر ہیں، وما اور جو باطنہ پوشیدہ ہیں، ولا اور نہ، تقتلوا تم قتل کرو، نفسا تقتل النفسا کسی نفس کو، یعنی کہ کسی شخص کو، کسی جان کو، اللاتی جو کہ حرم اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اللہ مگر بالحق کے حق کے ساتھ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا، کہ اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی یعنی غربت اور افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم نے تمہیں بھی رزق دیا ہے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ناحق اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ناحق قتل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے تو اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں کیا، نہ اس نے کچھ آپ کو تنگ کیا ہے، تو آپ اس کو کوئی چھوٹی سی بات پر قتل کر دیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو 1 تھپڑ مارا ہے تو اس کے بدلے 1 تھپڑ، اس کے بدلے آپ 2 تھپڑ نہیں مار سکتے۔ اگر کسی نے آپ کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، اگر کسی نے آپ کو چھوٹی سی بات کہہ دیا، آپ غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے۔ آگے آیت نمبر 2 ہے، ولا اور نہ، تقربوا قریب مت جاؤ، مال الیتیم یعنی کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اللہ مگر باللاتی اس طریقہ سے، ہیا جو آسانو اچھا طریقہ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغو
وہ پہنچ جائیں، اشدہ اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، الکیل ناپ، والمیزان اور تول، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نہ ہی، نکلف نفساً نہ آزماؤ کسی جان کو، الا وسعہا جتنا کہ اس میں زیادتی، وسع کا کہ زیادتی ہونا، وسیع ہونا کسی چیز کا، تو کسی جان کو، وَإِذَا اور جب تم کہتے ہو، فَعْدِلُوا پس انصاف کرو، وَلَوْ اور نہ، کانا ذا قربا ٹھیک ہے اگر تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَہْدِ اللَّہِ اور اپنے وعدہ کو پورا کرو، اوفو وعدہ، بعہد اللہ اللہ کا وعدہ، اوفو پورا کرو۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے، ترجمہ ہے، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقہ سے جو اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اگر ویسے آپ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جا سکتے، لیکن اگر کسی نے آپ کو اس کی ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، وہ اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو آپ کو اس کے جوان ہونے تک، یعنی کہ اس کے بالغ ہونے تک اس کا انتظار کرنا پڑے گا، اس کی چیز کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد اسی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ناپ اور تول کو پورا کرو، یعنی کہ اگر ہم کوئی تجارت کرتے ہیں، اپنا کوئی مال بیچتے ہیں، تو اس میں ہمیں، جب ہم بیچتے ہیں تو ہمیں اس میں ناپ اور تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اس کو پورا تولنا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ناپ اور تول پورا کرتا ہے، یعنی کہ اس میں کمی بیشی نہیں کرتا، تو وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اس ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ناپ اور تول میں کمی نہیں کرتا، اس کو پورا کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں اور کہا کہ وہ قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ کھڑا ہوگا جس طرح دو انگلیاں ساتھ ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، لا نکلف اور نہ ہی ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بھی بات کرو تو عدل کرو ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں کہا ہے کہ میں کسی بھی شخص کو اتنا زیادہ نہیں آزماتا جتنی کہ اس کی آزمائش جو ہے اس کی طاقت سے باہر ہو، یعنی کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ تو اس لیے جب تم بات کرو تو انصاف کرو، یعنی کہ اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کون ہے۔ بات کرو کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی معاملہ پیش آیا ہے تو آپ کو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو سمجھائیں، یا آپ کو منصف بنایا گیا ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ کو یہ نہیں ہے کہ اگر دونوں گروپوں میں سے ایک گروپ جو ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو آپ اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور کہا ہے کہ آپ انصاف کرو اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں گے، تو یہ ایک طرح سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے، تو ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں، آیت نمبر 3، وَأَنَّ اور بے شک، ہَٰذَا یہ، صِرَاطِی رستہ ہے، مستقیمہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ پس تم اس کی پیروی کرو، وَلَا اور نہ، تَتَّبِعُوا پیروی نہ کرو، السُّبُلَ اس راستے کی، فَتَفَرَّقَ جو کہ تمہیں الگ کر دے، بِکُم اس کے ساتھ، یعنی کہ عن سبیلہ جو کہ تمہیں سیدھے راستے سے الگ کر دے، ذالکم یہ تمہارے لیے، وصاکم تم کو وصیحت کی گئی ہے اس کے ساتھ، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا کہا گیا ہے، اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، بس اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، اور نہ وہ تمہیں اس اللہ کے راستہ سے الگ کر دیں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی وہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو،
कौन वसीयत फरमाता है, यानी कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत फरमाता है कि तुम उन लोगों के रास्ते पर ना चलो जो तुम्हें अल्लाह ताला से दूर कर दें, और इसलिए अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि ताकि हम परहेज़गार बन जाएं। ये 3 आयत हैं जिनका आपने तर्जुमा याद करना है। नेक्स्ट आ जाए, इसका बुक वर्क है। ये कल आपने बुक वर्क किया था और इसके मुख्तलिफ सवालात नेक्स्ट पेज पे हैं। ये वाली 3 आयत हैं, ये जो मैंने अभी आपको इनका तर्जुमा करके बताया, ये आपने याद करना है आज के लिए। और आगे है तफसीली सवाल का जवाब दें। सूरतुल इनाम के बुनियादी मज़ामीन पर नोट लिखें, यानी कि सूरतुल इनाम में कौन कौन से बुनियादी मज़ामीन जो हैं वो बयान किए गए हैं, इस पर आपने सवाल याद करना है, तफसीली सवाल। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।